السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں کو کہوں گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی سے پولیٹیکل انفلوئنس ختم ہو اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے سیاسی اثر رسوخ، پرچی سسٹم، ٹھیکے سسٹم، کانٹریکٹر سسٹم اور ان ساری قسم کی جو غلاظات ہیں ان سے پاک ہوں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شیخ ایاز یونیورسٹی کی۔ آپ نے پچھلے ہفتے سنا ہوگا کہ وہاں کے وائس چانسلر ڈاکٹر علی رضا بھٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس وقت جو ان کی استعفیٰ کی وجوہات ہمارے ہاں سامنے آئیں وہ تو پرسنل تھیں، لیکن پھر یہ تمام دن میں نے کوشش کی کہ میں اس معاملے کو ڈگ آؤٹ کروں اور جاننے کی کوشش کی۔ اس پہ میں نے پہلے بھی لائیو ایک اسٹریم کی تھی اور میں نے کچھ چیزیں انفارمیشن کی بنیاد پر آپ سے شیئر کی تھیں۔ پھر یہ پورا ہفتہ میں نے انتظار کیا کہ جو انفارمیشن میرے پاس تھی اس پر جو ایم پی اے ہیں شکارپور سے محترم امتیاز شیخ صاحب، ان کا موقف آ جائے، لیکن ان کا موقف نہیں آیا۔ تو اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ یہ سارا جو پھڈا شروع ہوا ہے، یہ پھڈا شروع ہوا ہے جی ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر کی ایکسٹینشن پہ۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں امیر علی بھٹی صاحب، اور ان کا جو مدت تھی ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر، کیونکہ وہ بھٹی صاحب آلریڈی ریٹائرڈ ہیں اور ان کو پھر امتیاز شیخ صاحب نے یاری دوستی میں یہاں لگایا ہوا تھا، اور پھر جب وہ ریٹائر ہونے لگے تو وائس چانسلر کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ان صاحب کی ڈائریکٹ جا کے امتیاز شیخ صاحب نے ایکسٹینشن لے لی چیف منسٹر سے۔ اب سین یہ ہوا، آپ دیکھیں کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ یونیورسٹی نے ان صاحب کی ریٹائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈورٹائز بھی کر دی پوزیشن۔ وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی اخبارات میں موجود ہے، اور جب یہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تو میرے ذرائع یہ مجھے بتاتے ہیں کہ امتیاز شیخ صاحب اور وائس چانسلر کے درمیان رابطہ ہوا، اور امتیاز شیخ صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ اشتہار کیوں دیا۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ سے کوئی کیوں پوچھے، لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ جام شوروں کی یونیورسٹیز ہیں تو یہاں کے انفلوئنشلز کا سکہ چلے گا، خیرپور کی یونیورسٹیز ہیں تو نفیسہ شاہ ماشاءاللہ بڑی اوپن مائنڈڈ اور بڑی پڑھی لکھی عورت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سیاست آ جاتی ہے، ڈرائیور لگوانے میں، چوکیدار لگوانے میں، مالی لگوانے میں، واٹر ایڈجسٹ کرنے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ جی یہ ناراضگی ہو گئی، اور اس کے بعد میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب نے فیصلہ کیا کہ جب میں اس قابل ہی نہیں کہ میرا جو ادارہ بن رہا ہے اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے حوالے سے میں فیصلہ کروں، اور ان کے سنڈیکیٹ کے جو بھی پاورز تھے ایز اے وائس چانسلر، ان کے جو پاورز تھے ان کو ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو جو کہ خود بیوروکریٹ رہ چکا ہے انہوں نے سبوتاج کیا، اور انہوں نے یہ بہتر جانا بھٹی صاحب نے کہ وہ اس یونیورسٹی میں کام نہ کریں۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہے اپنا، اس کا جو معاملات ہوئے۔ اب میں آپ کو اور اندر کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ جو بھٹی صاحب ہے انہوں نے 54 ایکڑ پہ ایک ماسٹر پلان، زمین جو یونیورسٹی کو الاٹ ہوئی 54 ایکڑ ہوئی، 2 سال تک یہ اس کا قبضہ نہیں لے سکے۔ وہ قبضہ آ کے یہ ڈاکٹر رضا بھٹی نے لیا۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا پیسے کھانے کے لیے حرام خوری کی انتہا یہ کی گئی کہ 54 ایکڑ زمین پر 100 ایکڑ کا ماسٹر پلان بنا دیا گیا۔ اب کوئی بولے کہ بھائی ایریا ہی ہمارے پاس 54 ایکڑ ہے تو آپ 100 ایکڑ کدھر سے بنائیں گے؟ مقصد یہ تھا کہ جو اوور پرائسنگ ہوتی ہے پروجیکٹس کی، بنتے ساتھ ہی ایک پروجیکٹ جب لگتا ہے سندھ میں تو اس کی پہلی اینٹ پڑتے ہی کمیشن شروع ہو جاتی ہے، حرام خوری شروع ہو جاتی ہے، رشوت شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، اور دوسری بڑی بات یہ ہوئی، جو دوسرا بڑا بون آف کنٹینشن تھا بٹوین امتیاز شیخ اینڈ رضا بھٹی صاحب، وہ یہ تھا کہ ایک ہی ٹھیکیدار کو، کے بلڈر کے نام سے کوئی انفلوئنشل ٹھیکیدار ہے کراچی کا، ایک ہی ٹھیکیدار کو 60 کروڑ روپے یونیورسٹی کا پورا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ مطلب اس کو ٹینڈر ایوارڈ ہونا تھا، ہو چکا تھا، اب صرف ورک آرڈر ملنا تھا، لیکن رضا بھٹی نے کہا کہ یہ قانوناً غلط ہوا ہے اور ہم ایک بندے کے ہاتھ میں اتنا سارا کام کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا، کیونکہ جب ٹینڈر ملتا ہے تو پھر وہ 10% پہ بکتا ہے۔
60 करोड़ का टेंडर किसी ने 6 करोड़ लेकर ही बेचा होगा तो तकलीफ़ तो होगी, जब टेंडर कैंसिल होगा तो तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि पैसे लिए हुए हैं किसी ने। तो ये भी एक बड़ा मसला था कि जी इधर से भी पैसे नहीं बना सकते। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मैंने शेख साहब को ये मैसेज किया कि शेख साहब ये प्रॉब्लम एक है, ये मामलात चल रहे हैं, ये बातें चल रही हैं, आपका नाम यूज़ हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया और अब मजबूरन फिर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भट्टी साहब ने तो फैसला कर लिया और वो उस वक्त चार्ज छोड़ देंगे जब इम्तियाज़ शेख साहब अपने मर्ज़ी का कोई नया वाइस चांसलर लाएंगे, जो इनकी मर्ज़ी का ठेकेदार को ठेका भी दे, जो इनकी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी लगाए, जो इनकी मर्ज़ी के ओवर एम्प्लॉयमेंट भी करे। और अभी दूसरी जो चीज़ मुझे पता चली कि इन्होंने 12-12 हज़ार पे टीचिंग असिस्टेंट्स की फ़ौज भर्ती की हुई थी। मतलब नौजवान लड़के, इंटर पास लड़के, फ्रेश ग्रेजुएट्स उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। ये जुल्म हो रहा था यूनिवर्सिटी पे, और ये पूरा वास्तेदारी पे, इन्फ्लुएंस पे, दोस्तियों यारियों पे ये लोग रखे हुए थे, जिसको आके डेफिनेटली भट्टी साहब ने बेहतर करने की कोशिश की। देखे ना, एक वाइस चांसलर है असलम उकेली, जिनका पेट भरता नहीं है और दिन दुगनी रात चौगनी करप्शन करते हैं। तो एक तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की वो शक्ल है जो कि दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही है, और दूसरी डॉक्टर रज़ा भट्टी जैसे काबिल लोग हैं जिनको यूनिवर्सिटियां चलाने दिया ही नहीं जाता। अब कोई जाके पूछे इम्तियाज़ शेख साहब से कि जब आप डिप्टी कमिश्नर होते थे तो कोई बंदा अगर जाके सेक्रेटरी से, आपका मातहत बंदा कोई डायरेक्ट जाके कोई ऑर्डर ले आता था तो आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी। मतलब आपका ज़मीर गवारा नहीं करता होगा कि यार मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ और ये तो मेरी बेइज्जती हो गई है। लेकिन आज जब आप सियासतदान बन गए हैं तो आप लोगों के साथ इस तरह करेंगे, काबिल लोगों को आप कहेंगे कि जी काबिल लोग आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी का ठेकेदार नहीं देते आपको, आपकी मर्ज़ी का वो जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्टर नहीं देते, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं देते। और कल की खबर ये है, ये रिपोर्ट भी हुआ है, कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे डॉक्टर रज़ा भट्टी अभी भी मुकीम हैं उसके बाहर गए हैं और उन्होंने चेहरे छुपाए हुए हैं हथियारों के साथ, और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की है। मकसद ये था कि हैरेस करना है, पढ़े लिखे बंदे को रहने नहीं देना है, उसको निकाल फेंकना है, ताकि आप इन इदारों को गिद्धों की तरह नोच सकें। और ये हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आवाम में शऊर आएगा और आवाम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से देख भी रहे हैं और इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अवामी रिएक्शन भी बहुत जल्द इन चीज़ों पर आएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। आज की स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ख़बरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम की वजह से मैं भी नहीं चाहता कि बार बार आप मेरी शक्ल देखें, तो लिहाजा बेहतर होगा कि इसको शेयर करें, और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा ख़बरों के साथ हम आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।